السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم 86/12 اور اس کا یونٹ نمبر 3 کا لاسٹ کویسچن کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک سے سبسکرائب نہیں کیا ہوا اسے سبسکرائب کر لیں، اور تاکہ ان کو مزید ویڈیوز بھی ملتی رہیں اور سب انفارمیشن بھی ملتی رہیں۔ اگر کسی اور اسٹوڈنٹس کو اس بارے میں کوئی انفو جاننی ہو تو آپ یہ لنک اپنے دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ کویسچن نمبر 4 دیکھیں، اسلام اصولوں کی روشنی میں تدریسی شعبے کی اہمیت بیان کریں۔ ایک استاد کیسے تدریسی شعبہ میں اسلامی اصول اپنا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تدریسی پیشے کے اسلامی اصول کیا ہیں؟ اسلام کہتا ہے کہ اپنے کاموں میں چستی، تیزی، تراری اور شدید محنت پر زور نہیں دیتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ اپنے کام بہترین طریقے سے کریں۔ اب جہاں دنیا میں مقابلہ بازی، مسلسل جدوجہد کا اصول کار فرما ہے، مسلمانوں کو شدید انت تک محنت کے اخلاقی اصول اور پیشہ ورانہ مہارت کے اصول کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے مسلمانوں کے نہیں بلکہ بتائے گئے طے شدہ اسلامی راستوں پر چلنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے، اپنے کام میں نمایاں مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور میں ہم اپنے کام میں مہارت اور نمایاں پن کا اظہار کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ سوالات ابھرتے ہیں کہ جاپانی اپنے کام کس طرح سر انجام دیتے ہیں، غربی یا امریکن کس طرح دیتے ہیں۔ ہم ان قوموں سے عملی سبق تو حاصل کر سکتے ہیں، تو ہمیں اپنے مذہب میں پیشہ ورانہ مہارت کی اہمیت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہترین کام اور اپنے اختیار کردہ پیشے میں اسلام میں دو اہم معیارات ہیں۔ اسلام میں عمل سے مراد یہ ہے کہ مذہب سرگرمی اور کام میں مہارت کا مذہب ہے، نہ کہ سستی اور کاہلی کا۔ قرآن اور تمام اقوال میں یقین محکم کو عظیم عمل کہا گیا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے، اکثر قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، بار بار آیا ہے۔ تو مسلمانوں کو اپنے بھرپور ایمان کے ساتھ قرآن میں ہدایات دی گئی ہیں۔ قرآن میں لفظ عمل 360 مرتبہ آیا ہے، اور اسی مفہوم کا ایک لفظ بھی 109 مرتبہ آیا ہے۔ لہذا مجموعی طور پر کام یا عمل کرنے کا تصور اور ہدایت قرآن میں 469 بار آیا ہے۔ تو قرآن میں کام کرنے کے بارے میں بار بار آنے والے یہ تصور ہمیں کام میں جذبے اور لگن کے ساتھ کہتا ہے کہ اسلام ہمیں بیکار بیٹھ کر اللہ کی رحمت سے امید لگانے کی حمایت نہیں کرتا۔ اب نہ ہی اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ فرد مجبوری کے تحت صرف ضروری کام سر انجام دے اور وقت کا بڑا حصہ بیکار ضائع کر دے۔ مثلا ہم ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر مصروف رہتے ہیں، واٹس ایپ یا دیگر کاموں میں مصروف رہتے ہیں، تو کسی کے ساتھ گپ شپ لڑانا یہ بھی ایک فضول کام ہے۔ تو اسلام کی ہدایات اس بات کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، اور اسلام میں کہا گیا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، بلکہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی اور پھر اس کو بھرپور حصہ دیا جائے گا۔ اب انبیاء اور کام کیا تھا؟ انبیاء علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اس نے اپنی زندگی گزارنے اور بسر کرنے کے لیے کیا کیا، تو اس شخص نے بتایا کہ اس کے وارث کام کرتے ہیں اور اس کی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے تب کہا تھا کہ تمہارا وہ بھائی تم سے زیادہ مذہب پر عمل کرتا ہے۔ یہ باب بک نمبر پروین میں ہے۔ عمر بن خطاب کی بات کرتے ہوئے بھی ذکر کرتے ہیں، جو اکثر کہا کرتے تھے کہ تم میں سے کبھی کوئی یہ مت سوچے کہ کام کے بغیر جو اس کو سونپا جائے اس کی دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ آسمان سے بھی کبھی سونا اور چاندی کی برسات نہیں ہوئی۔ اب کام کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے پاس بہترین مثال ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن میں پیروی کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے عملی اور کاہلی سے نجات کی دعا مانگا کرتے تھے۔ ہم جانتے ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر مقرر کیا، لیکن پھر بھی وہ سخت محنت کرتے تھے۔ اسی ساتھ المومنین حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کی باتیں سن کر اپنا تجارتی سامان آپ کو ساتھ بھیجا، جس سے بڑا منافع ہوا۔ بعد میں انہوں نے شادی کا پیغام دیا۔ یعنی اسلام نے صرف سخت محنت اور فرائض کی ادائیگی میں چستی ہی نہیں سکھاتا، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اپنا کام درستگی اور بہترین انجام میں سر انجام دیں۔ احسان، قرآن میں احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے مطلب ہمیں اپنے کام میں بہترین مہارت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں ہے کہ ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی جو آپ سے پہلے اپنی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ان سب پر شامل ہے۔ تو نیکسٹ اس میں دیا گیا ہے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے اعمال کرنے کی تلقین کی، ہمیں اپنے کام میں بہترین انداز میں ہدایات دینے کی ہدایت کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب سخت محنت کی بات ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین مثال ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں جی، پیشہ ورانہ اہلیت کیا ہے اسلام میں؟ پیشہ ورانہ اہلیت اور دیگر اصطلاحات: تم میں سے جو لوگ پیشہ ورانہ مہارت اختیار کرتے ہیں، جس میں تعلیم اور معیار پر پورا اترنا، معیار اور تجربہ جو ہوتا ہے، یہ سب باتیں شامل ہیں۔
بہت بعد میں پیشہ ورانہ اہلیت کا ایک اور عنصر جاری پیشہ ورانہ مہارت کا فروغ بھی شامل ہو گیا۔ کاروباری دنیا میں پیشہ ورانہ مہارت سے کی بجائے کاروباری انتظام کی اصطلاح زیادہ استعمال ہوئی ہے۔ تو کسی تنظیم کے اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے جارحانہ پیش قدمی اور مقابلہ بندی کا نام ہے۔ اسلام کے پیش نظر جو ہے پیشہ ورانہ اہلیت دو آیات میں واضح ہے۔ قرآن کریم کی آیت نمبر 26 اور 28 میں آیا ہے کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ رکھیں وہ ہو سکتا ہے جو مضبوط اور ایمانت دار ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دو کم سن لڑکیاں میں سے ایک کے تاثرات بیان کیے گئے ہیں، اور جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں یہ دونوں خصوصیات پائی کہ بکریوں کے ریوڑ کے لیے کنویں میں سے پانی نکالنے میں ان کی مدد کی تھی۔ نمبر 2، آپ کو امین ہونا چاہیے۔ حقیقت میں پیغمبر اسلام حضرت محمد اسلام خود بھی امین کے لقب سے جانے جاتے تھے، مطلب ایسی ہستی جس پر معاشرے کا بھرپور اعتماد ہو۔ امین سے نوجوانی ہی میں پکارا جانے لگا تھا، اور وہ ایسی ہستی تھے جو اعتماد پر پورا اترتے تھے۔ نمبر 3، التقوی القوی، یعنی ایسی خوبی ہے جسے معیار سے تشبیہ دی گئی، یعنی مفہوم ہے وہ تمام خوبیاں وسائل شامل ہیں جو ایک فرد کی تعلیم معیار پر پورا اترنے والا ہونا چاہیے۔ اور نیکسٹ ہے، کیونکہ یہ بھی قوا کے اہم عناصر میں ہے، قوا کے ان عناصر کا ذریعہ ذہین شخص ذہنی جسمانی طور پر مضبوط شخص کی نمائندگی کرتا ہے۔ امانت داری، ایک ٹیچر کو امانت دار ہونا چاہیے۔ بھروسہ اعتماد سے بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بہت سی مخصوص اور متعلقہ خصوصیات اور اہلیت سے متعلق ہے جس کے حامل شخص کو ماہر کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم ہمیں دنیا کی دیگر اچھے اقدار کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ فرض کفایہ مسلمان کوئی بھی پیشہ اختیار کرے، اس کا دین تقاضا کرتا ہے کہ وہ فرض کفایہ کے اندر رہتے ہوئے حلال رزق کی کوشش کریں۔ اب انجینئرنگ کے شعبے کو دیکھ لیں۔ انجینئرنگ کا پیشہ ہمارے معاشرے کا ناگزیر جزو ہے، کیونکہ اس پیشے کے ذریعے معاشرتی ترقی ممکن ہے۔ فرض کفایہ کی 3 شرائط ہوتی ہیں۔ ایک شعور ہوتا ہے، کوئی شخص اللہ سے رجوع کرے، زندگی گزارنے کے لیے رزق حلال کی کوشش کرے اور حلال رزق سے اپنے اور اپنے خاندان کی گزر بسر کرتا ہے۔ نمبر 2، کام کی نوعیت، انسان جو کام کرے وہ اچھا ہو اور نوعیت کے لحاظ سے پاکیزہ ہو، اسلامی اصولوں کے خلاف نہ ہو، کیونکہ اسلام جوئے اور دھوکہ بازی کی اجازت نہیں دیتا۔ نمبر 3 پہ ہے فرض عین۔ فرض عین وہ ہے جسے ہر حال میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب فرض عین سے انکار ممکن نہیں ہے، مثلا روزانہ 5 وقت کی نمازیں ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ فرض کفایہ انشراء کے تحت روحانی احساس کے ساتھ کوئی بھی پیشہ اپنایا جا سکتا ہے، اور پیشہ ورانہ حصہ داریوں کو سختی سے اپنایا جا سکتا ہے۔ بس یہاں پر یہ سوال ختم ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہاں پر ہم نے 86-12 پوری بک جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے۔ اور جن لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آتی وہ کامنٹ سیکشن میں جا کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔